کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حکومت کے پاس کچھ نہیں بلکہ جنتا سے حکومت جو ٹیکس کے نام پر وصول کرتی ہے، جس ٹیکس کو وصول کرنے کے بعد میں حکومتیں لمبے چوڑے سماجی اور فلاحی کام کرتی ہے، تو علماء نے کہا کہ ہمیں حکومت کے آگے بھیک نہیں مانگنی، بلکہ اصل مالدار، اصل سرمایہ دار جو ہے وہ جنتا اور عوام ہے، ہمیں انہیں کے اعتماد پر، انہیں کے بھروسے پر یہ مدرسے قائم کرنے ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے اندلس میں مدرسے تھے، اسپین میں مدرسے تھے، کوفہ میں مدرسے تھے، بصرہ میں مدرسے تھے، اور اندلس میں اتنے عظیم الشان مدرسے تھے کہ جب وہاں پر اسلامی حکومت تھی پوری دنیا کے علماء کا رجحان اندلس کی طرف ہوا، لیکن جب وہاں پہ اسلامی حکومت گئی تو مدرسوں کی بھی اینٹ بچ گئی، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو علماء نے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں چندے کا مدرسہ قائم کرنا ہے، اور اسی اعتماد پر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا چندہ آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر لکھا، اس کا چندہ جب کیا گیا تو 136 روپے پہلا اس کا چندہ ہوا۔ تاریخ کے اندر یہ بات ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ 6 مہینے کے بعد میں ایک بوڑھی عورت اس وقت کے دارالعلوم کے محتمم حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ حاجی صاحب آپ کے مدرسے کے لیے میں نے سود کاٹ کر یہ چونی اکٹھا کی ہے، آپ اس کو چندے میں قبول فرما دیں۔ یہ چونی یعنی روپے کا چوتھائی حصہ میری محنت کی کمائی ہے جو میں نے چرخہ کاٹ کر آپ کے مدرسے کے لیے اکٹھا کی ہے۔ حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول فرمایا، اور خزانچی صاحب کو یہ آرڈر دیا کہ یہ چونی دارالعلوم کے خزانے میں اسی طریقے سے باقی رہنی چاہیے اور اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ ریکارڈ میں بات محفوظ ہے کہ 100 سال تک دارالعلوم کے خزانے میں وہ چونی باقی رہی، اور اس کی برکت یہ تھی کہ کروڑ روپے آئے اور کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، اور دارالعلوم میں کبھی فنڈ کی کمی نہیں آئی۔ تو بھائی یہ چندے کے مدرسے جو آج اس دھرتی پر اسلام شریعت کے بہترین مقابل ہیں، وہ فاضل کرام پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ زوال امت کا زمانہ ہے، زوال امت کا دور ہے، یہ ہر اعتبار سے انقطاع، تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے زوال امت میں صورتحال یہ ہے کہ گلی کوچوں میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں، کسی مدرسے میں 3، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 15، بلکہ 10 سال پہلے تو مدرسے حافظ پیدا کرتا تھا، آج تو مکاتب سے اور مسجدوں سے حفاظ کرام پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سال پہلے سے کرام نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ زوال امت کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب کی برکتوں سے حفاظ کرام کی کھیل پیدا ہو رہی ہے۔